اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتدریج کن صحابہ کرام کو امیر مقرر فرمایا؟ لشکر کی روانگی کے وقت کیا صورتحال تھی؟ بڑی جذباتی کیفیت تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا قوائف تھے روانگی کے وقت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعائیں عطا فرمائیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، بعض جنگیں تاریخ میں اس لیے نظر آئیں کہ اس سے اپنی پاور شو کرنا مقصود تھا۔ جی، یہ وہ جنگ ہے جس میں پاور شو نہیں ہوئی بلکہ ایمان، عقیدہ، توکل، حکمت عملی نظر سبحان آئی، اللہ۔ اور پتہ چلا کہ مسلمانوں کو سمجھانے والی ایک برگزیدہ ہستی ہیں جنہوں نے ہر طرف سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا۔ اس غزوہ کے اعتبار سے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، وہ قومیں کبھی فلاپ نہیں ہوتی جن کے بزرگ سمجھانے والے ہوتے ہیں اور چھوٹے سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ جب چھوٹے اپنے بڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی بات نہیں سنتے، پھر نقصانات خود بڑے بن جاتے ہیں، پھر نقصانات ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو روانہ فرمایا تو بالترتیب آپ نے 3 بندوں کو سپہ سالاری کا جھنڈا عطا فرمایا۔ فرمایا زید بن حارثہ سبحان اللہ، یہ پکڑیں گے، رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑیں، جھنڈا ان کو دیا جائے۔ اچھا، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سبحان اللہ۔ پھر جب یہ شہید ہو جائیں تو پھر جو چاہے وہ لے لے۔ یہ تو یوں لگتا ہے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں اپنی چشم مبارک سے۔ یوں لگتا نہیں ہے بلکہ دیکھ رہے واہ واہ واہ، ہیں، جیسے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ویسے وہ دیکھ رہے ہیں۔ بے شک۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جاتے ہوئے میدان جہاد کی طرف کلمات کہہ رہے ہیں، اس کو حدیث نے بیان کیا اور سیرت کی کتب میں اس کو بیان کیا۔ کہنے لگے یا نفسو ان لم تقتلی تموتی، اگر تو شہادت نہیں چاہتا موت تو پھر بھی آ جانی۔ ہائے کیا اگر بات، تو شہادت نہیں چاہتا موت تو پھر بھی آنی ہی آنی۔ ہادہ امام الموت قد سلیتی، یہ میدان ہے موت کا اور بہترین بندہ ہے جو اس کے اندر داخل ہو چکا۔ وما تمنیتی قد اعطیتی، اسی کا تو انتظار کرتا تھا، آج اللہ نے میدان دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اب تو نے کیا کرنا، ان تفعلی فعلاہما ہدیتی، جس طرح حضرت زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو بھی شہید ہو جا تاکہ کامیابی تیری طرف چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے اپنے نفس کو یہ بات سمجھائی اور یہ ہمارے لیے ہے۔ فرمایا یا نفس ما انت الا نطفۃ فی وعاء، اے نفس تو پانی تھا، اللہ نے تجھے عزت بخشی دنیا میں بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ الا ان الی اللہ مرجع والمنتہا، لیکن یاد رکھنا لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے اور انتہا بھی وہی ہے۔ واہ واہ، یہ آپ کے وہ جذباتی کلمات تھے اور آپ کی محبتیں تھیں جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاد ہی میں مسلمان کی عظمت ہے۔ اس میں تو حضور مجاہدانہ اور زاہدانہ رنگ ہے ان کلمات میں۔ جی، مجاہدانہ بھی ہے جی، اور توکل اللہ بھی ہے، بالکل۔ اور پھر اس میں یہ مسلمانوں کو سمجھایا گیا جو شہید ہو گیا وہ کامیاب۔ اور پھر اس میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں ضرور کرنا لازم سمجھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لہرائی اور فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو دجانہ کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس تلوار کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا فی الجبن عار، بزدلی، ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا، یہ بزدلی ہے۔ وفی الاقدام مکرمۃ، آگے بڑھنے میں عزت ہے۔ اور فرمایا والمرء بالجبن لا ینجو من القدر، کوئی شخص اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ کمال ہے، کیا کہنا ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے بزدلوں کو طاقت بخشتے ہیں، حوصلہ آ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خود یہ فرما رہے ہیں کہ میں کیسے چاہتا ہوں۔ کمال ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا ذاتی یہ جذبہ تھا، آپ فرماتے تھے میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، تاکہ امتوں کو یہ پتہ چلے کہ قومیں تب تک زندہ رہیں گی جب تک ان کے اندر جذبہ جہاد موجود ہوگا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ایک وہ خون دے دیتا ہے اور پیچھے والوں کو وہ طاقت بخش جاتا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کی کئی آیات موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ واپسی آ رہے تھے کسی غزوہ سے،
تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کسی کے ساتھ بات چیت تھوڑی سی ہو گئی. اچھا انہوں نے کہا حضور ان سے کہیں کہ گواہ پیش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس گواہ ہے؟ تو کہنے لگے نہیں میرے پاس گواہ. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر خاموش رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے ان کی سواری آگے چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے کان کی لو پکڑی. اللہ اللہ. فرماتے جب میں نے دیکھا تو حضور مسکرا رہے تھے. فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ نہیں, اللہ نے تیرے حق میں گواہی دے دی. قرآن شریف کی آیت نازل کر دی اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ کہتے ہیں لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, ہم مدینے جائیں گے تو ہم نکال دیں گے. فرمایا اللہ فرمایا العزت للہ وللرسول وللمؤمنین, سبحان عزت اللہ اللہ کے لیے, عزت رسول اللہ کے لیے اور عزت ایمان والوں کے لیے. سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے وہ بہادری اور دلیری, میں اپنے ناظرین کو اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں. یہ غزوہ موتا جی غزوہ اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے تیار کیا, ہاں پھر اپنی روحانیت کے ساتھ سارا کچھ دیکھتے بے شک. ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں جھنڈا, ہائے حضرت جعفر بن طیار کے ہاتھ میں جھنڈا, کیا بات. حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا. لمحہ اب وہ شہید ہو گئے, اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں چلا گیا, اب وہ شہید ہو گئے. جو سب سے حیرت انگیز بات ہے وہ کیا, 3 بندوں کے نام نومینیٹ کیے جی, چوتھے کا بتایا نہیں. کیا بات. چوتھے کے بارے میں خود مسجد نبوی میں بیٹھ کر فرمایا اب جھنڈا حضرت خالد بن ولید نے سبحان اللہ, اب اللہ نے ان کے ہاتھ میں فتح دی. اللہ اکبر. یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تھی سبحان کہ اللہ. انسان بتاتا ہے, حدیث پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے خلق سے لے کے انتہائی خلق تک اللہ نے سب عیاں کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ